سائمہ نور ہوں. میرا تعلق تعمیرات ٹی وی سے ہے. آج ہم جن کا انٹرویو کرنے جا رہے ہیں وہ کراچی کے ایک ہونہار اور ٹیلنٹڈ پروجیکٹ انجینئر اور کراچی کی ایک بلند ترین بلڈنگ کے پروجیکٹ مینیجر بھی ہیں، جن کا نام ہے انجینئر سید میثم رضا جعفری. آئیے ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم، خیریت سے ہیں آپ؟ آپ سر آج جس مقام پر ہیں، اللہ نے بڑا عہدہ اور عزت دی ہے، شہرت دی ہے آپ کو. اس کامیابی میں آپ کے والدین کا کیا کردار رہا؟ میں سمجھتا ہوں کہ زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے دو کردار ایسے ہوتے ہیں جو کہ کسی بھی انسان کی فیوچر کا یا آنے والے وقت کا تعین کرتے ہیں. اس میں سب سے پہلے والدین اور والدین کے بعد اساتذہ ہوتے ہیں. تو میں اللہ تعالیٰ کا بڑا مشکور ہوں، اور میں جتنا بھی شکر ادا کروں اپنے پروردگار کا کہ اللہ نے مجھے بہت ہی عظیم ترین ماں باپ کی عطا کی ہے، جنہوں نے مجھے دینی، دنیاوی اور اخلاقی اور ہر قسم کی اچھی تعلیم و تربیت سے آراستہ کیا. اور اس کے بعد پھر کیونکہ گھر کا ماحول اور گھر کی تربیت اور والدین کا کردار کافی، میں سمجھتا ہوں کہ میں خوش نصیب تھا کہ مجھے بہت اچھے پڑھے لکھے ماں باپ کی تربیت ملی. تو اسی کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایجوکیشن بھی بہت ہی اچھے اساتذہ کے درمیان ہوئی. اور اسی طرح جب میں اپنی ایجوکیشن کے مختلف مراحل طے کرتا چلا گیا تو استاد جو میری فیلڈ سے مجھے ملے وہ بھی اللہ کا کرم ہے، اللہ کا شکر ہے. وہ انتہائی بلند پائے کے لوگ تھے جنہوں نے نہ صرف کریئر بلڈنگ میں مدد کی بلکہ مجھے ایک اچھا انسان بھی بنایا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جو کچھ بھی ہوں انہیں کی وجہ سے. ماشاء اللہ. سر آپ اپنی ایجوکیشن، ارلی ایجوکیشن جو آپ نے حاصل کی، ابتدائی تعلیم، کالج، یونیورسٹی، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. میری جو پیدائش ہے وہ یوں سمجھ لیجیے کہ آج 1979 میں کراچی میں پیدا ہوا. اور اس کے بعد میری کیونکہ میرے فادر منسٹری آف الیکٹریسٹی اینڈ واٹر ڈیوا کے چیف انجینئر تھے دبئی میں. تو پیدائش کے میرے خیال سے ایک ہفتے کے بعد ہی میں یہاں سے اپنے والدین کے ہمراہ واپس دبئی چلا گیا تھا، کیونکہ میرے فادر وہیں پر منسٹری میں جاب کرتے تھے اور میرے فادر بھی ماشاء اللہ اسی فیلڈ سے ہیں اور چیف انجینئر تھے ڈیوا کے. تو ارلی ایجوکیشن میری دبئی میں عرب یونٹی ہائی اسکول اور اسی طرح مختلف دبئی انڈین ایک اسکول تھا وہاں پہ الصدیق ہائی اسکول، جس کا جو انڈین اور پاکستانی کلچرس دونوں کا عکاسی کرتا تھا. ایک جوائنٹ وینچر تھا بٹوین انڈو پاک، جو کہ میرے خیال سے آپ نے کبھی سنا نہیں ہوگا کہ پاکستان کیا انڈو پاک بھی کوئی جوائنٹ وینچر ہو سکتا ہے. تو ایک اسکول دبئی میں تھا جس کے بڑے ہی اعلیٰ اقدار تھے. تو ارلی اسکولنگ میری ساری وہاں سے ہوئی. اور پھر اب یہ سمجھ لیجیے کہ پرائمری اسٹینڈرڈ تک پھر میں تقریباً وہیں رہا. اور پھر پاکستان آ کے پھر میں المرتضیٰ اسکول، آپ نے نام سنا ہوگا شاید، میں اس سے منسلک رہا. پھر میری وہیں سے اسکولنگ ہوئی اور دی وائٹلیئرز اسکول میں بھی میں رہا. اور اس کے بعد پھر ڈی جے سائنس کالج، اور یہاں سے ہوتا ہوا پھر مختلف شعبوں میں میرا رہا. کیونکہ گھر میں اپنے والد صاحب سے بہت متاثر تھا اور ان کی تربیت کا بڑا عمل دخل تھا. تو میں ان کو دیکھتا تھا کہ وہ مختلف بلڈنگس کے ڈیزائنس بنا رہے ہیں اور اس کے ایگزیکیوشن کے مختلف مراحل طے کر رہے ہوتے تھے. تو میں اکثر ضد بھی کیا کرتا تھا کہ میں جس دن میرے اسکول کا آف ہوتا تھا تو میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ان کے آفس جایا کرتا تھا. تو وہ ایک سول انجینئرنگ کا عنصر جو تھا وہ پھر بلڈ سے ہی میرے والد سے ہی مجھے ملا. اور یوں سمجھ لیجیے کہ وہیں سے ایک انجینئرنگ کا شوق ہوا. پھر میں نے اسی طرح سے اپنی تعلیمی سلسلہ بڑھاتے ہوئے ایسوسیٹ یونیورسٹی آف انجینئرنگ ٹیکنالوجی سے میں نے بیچلرز آف انجینئرنگ ان سول انجینئرنگ کی. پھر میں نے اسٹرکچرز آف میں ماسٹرس کیا. پھر میں نے پروجیکٹ مینجمنٹ میں ماسٹرس کیا. اور پھر اپنے کیریئر کے یہ میرا 20واں سال ہے. اور اسی طرح کراچی میں اور کراچی سے باہر مختلف جگہوں پر پورے پاکستان میں مختلف پروجیکٹس مختلف کنسلٹنٹ کمپنیز کے ساتھ میں کرتا ہوا یہاں تک پہنچا. اور سب سے پہلے تعلیم حاصل کرنے کے بعد پہلی سروس آپ نے کون سی کی؟ جی، تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ کو یہ تو یقیناً آپ یہ جانتی ہوں گی
کہ فائنل ایئر کے زمانے میں انجینئرنگ کے ایک سبجیکٹ ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے اسے with the help of some internals and externals from the current practical world. تو اس میں میرا ایک بڑا اچھا اس زمانے میں ایک پروجیکٹ ہو رہا تھا سن 99-2000 کی یہ بات ہے. MCB ٹاورس کی آئی چندری گڑھ روڈ پر بلڈنگ میاں منشا صاحب کی بلڈنگ بن رہی تھی اور عارف الاسلام صاحب AAA میں، عدنان اصغر صاحب یہ میرے سمجھ لیجیے کہ بنیادی استادوں میں سے ہیں، اور نواز بے صاحب میرے وہاں پر آ گئے تھے. حالانکہ بڑا کم عرصہ میں ان کے ساتھ رہا، مگر جتنا بھی عرصہ میں نے ان کے ساتھ اس بلڈنگ میں گزارا، یوں سمجھ لیجیے کہ میری کردار سازی میں، میرے کریئر کو آگے بڑھانے میں ان 3 لوگوں کا، عارف الاسلام صاحب، نواز بے صاحب کا اور عدنان اصغر صاحب کا بڑا ہاتھ رہا. تو یہ میرے کیریئر کی ابتدا تھی. سن 2002 یہ میرے کیریئر کی پہلی جاب تھی. 99 میں بیچ میں ایڈمیشن ہوا تھا میرا، 2002 میں وہاں سے فارغ ہوا تھا، اور اسی پروجیکٹ میں جو فائنل ایئر کا پروجیکٹ کرتے ہیں اسی دوران مجھے AAA میں ایک جاب آفر ہوئی تھی ایز اے سائٹ انجینئر، اور میں نے MCB ٹاورس پر آئی چندری گڑھ روڈ پر اپنا پہلا پروجیکٹ شروع کیا. سر آپ کی تربیت میں کن کن لوگوں کا تعاون حاصل رہا ہے؟ سب سے پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. جیسے میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ میرے والد سید علی احمد جعفری جو کہ خود ایک بڑے رناؤنڈ سول انجینئرس تھے، اور آرامکو جیسی کمپنی ہے جو آپ نے نام سنا ہوگا، مڈل ایسٹ میں بڑی فیمس کمپنی ہے، تو اس کی بڑے سینئر پوزیشن پہ رہے. پھر منسٹری آف الیکٹریسٹی اینڈ واٹر دبئی میں بڑی سینئر پوزیشن پہ رہے. تو میرے والد میرے آئیڈیل ہیں، اور میں جو کچھ بھی ہوں ان کی وجہ سے ہوں. اور یہ سول انجینئرنگ کی فیلڈ میں آنا اور اپنا نام بنانا یہ میں نے انہیں سے، کیونکہ ان کو دیکھتا تھا بچپن سے اس فیلڈ میں محنت کرتے ہوئے، کامیابیاں حاصل کرتے ہوئے. ایک شوق ہوا کہ بس مجھے بھی اسی فیلڈ کے اندر اللہ تعالیٰ کامیابی عطا کرے. اور کریئر میرا بنانے میں جن لوگوں کا ہاتھ ہے میں سمجھتا ہوں ان میں میں نام لینا چاہوں گا. میں نے جیسے نام لیا، عارف الاسلام صاحب ہیں، عدنان اصغر صاحب ہیں، اور نواز بے صاحب ہیں جو میرے پہلے استاد، پہلے ریزیڈنٹ انجینئر جس نے مجھے انجینئرنگ کی الف بے جسے کہتے ہیں وہ انہوں نے مجھے سکھائی MCB ٹاورس کے زمانے میں. اور اس کے بعد پھر جناب کراچی کے مشہور آرکیٹیکٹس ہیں جناب ارشد عبداللہ اور جناب شاہد عبداللہ صاحب، آپ نے ان کا نام سنا ہوگا. وہ کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے ان کا نام. ان کی زیر نگرانی رہا، اور ان کے پاس بھی میں مختلف عہدوں پر ان کی کمپنی میں ایز اے ہیڈ آف پروجیکٹ، ایز اے ڈپٹی ہیڈ آف پروجیکٹس کریئر جب شروع ہو رہا تھا تو ان کے ساتھ بھی کافی کچھ سیکھتا رہا. اور اسی طرح انجینئرنگ ایسوسیٹس میں میرے استاد ہیں سہیل عابدی صاحب جو EA کنسلٹنگ میں، اگر آپ نے EA کنسلٹنگ کا نام سنا ہوگا، جو جناب SM صدیقی صاحب اور میڈم بشرا کی جو کمپنی ہے اس میں سہیل عابدی صاحب جو ہیں وہ پروجیکٹ مینجمنٹ اور یوں سمجھ لیجیے کہ میرے مائل اسٹون بیسڈ ٹیچرس میں سے ہیں جنہوں نے مجھے اپنی سول انجینئرنگ میں راہ کا تعین کرنا سکھایا ہے. تو اس میں بہت سارے نام. اسی طرح پھر کریئر میں پھر آگے آفتاب صدیقی صاحب جو ہیں پیراگون کے، انہوں نے بھی میں کہتا ہوں کہ میرے لیے، بلکہ میں اپنا کیا نام لوں، ہم تمام انجینئرس کے لیے آفتاب صدیقی صاحب ایک بہت بڑے آئیکن ہیں ہماری فیلڈ میں. اور مجھے انہوں نے میرے کریئر میں بڑی ہیلپ کی. اور اقرا یونیورسٹی کی ایک بلڈنگ میں نے بنائی تھی، ADC ٹاور، اگر آپ نے لیاری ایکسپریس وے پہ دیکھا ہو تو اقرا یونیورسٹی کی بلڈنگ میں نے کی تھی آفتاب صاحب کے ساتھ. اور پھر آفتاب صاحب نے مجھے پھر اپنی کمپنی میں ایز اے سینئر مینیجر کوآرڈینیشن کی پوسٹ آفر کی، اور پھر میں نے ان کے ساتھ بحریہ ٹاؤن کے کچھ پروجیکٹس بھی کیے. تو آفتاب صدیقی صاحب ان لوگوں میں سے ہیں جو نہ صرف میرے لیے بلکہ یوتھ کے لیے ایک یوں سمجھ لیجیے کہ ایک اعلیٰ مثال ہے کہ کس طرح سے انسان محنت کر کے کامیابیوں کی بلندیوں کو چھو سکتا ہے. تو کاسٹ فیئرز میں اگر آپ نے سنا ہوگا، یہ AAA کے ساتھ ایک کمپنی ہوتی ہے کاسٹ فیئرز، اس میں اس کے جو ہمارے تمام اعلیٰ جو تربیت، سمجھ لیجیے کاسٹ فیئرز اور AAA جو ہے یہ ایک طریقے سے انجینئرس کی ایک اسکول ہے جس میں انجینئرس آفٹر ہیونگ ایجوکیشن ڈیورنگ دیئر 4 years of education and 2 years of masters پریکٹیکل فیلڈ میں نالج کے لیے
میں سمجھتا ہوں کہ ٹرپل اے بھی ایک اور کاسفیئرس بھی ایک بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. تو یہ تمام وہ ادارے ہیں جن لوگوں سے جہاں سے میں نے تربیتیں حاصل کی ہیں اور ان سے میں ہمیشہ اپنے کریئر میں رہنمائی حاصل کرتا رہا ہوں. ارشد شاہد عبداللہ میں شائستہ خالق ہیں جو ان کی CEO ہیں, ان سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور کریئر میں ان سے بڑی میں نے ہیلپ کی ہے اور انہوں نے مجھے ہمیشہ سپورٹ کیا ہے. تو میں بڑا خوش نصیب ہوں اس معاملے میں کہ مجھے اپنے کریئر میں انتہائی اعلیٰ اقدار کے لوگ ملے جنہوں نے میری بڑی نہ صرف مدد کی, بڑی اچھی رہنمائی کی اور اپنا جو کچھ بھی ان کے پاس جتنی بھی ان کی بات نالج تھی وہ تو یہ کہتے ہوئے تو میں اچھا نہیں لگوں گا, وہ تو جو سمجھ لیجیے کہ ایک علم کا سمندر ہے. ارشد صاحب, شاہد عبداللہ صاحب, آفتاب صدیقی صاحب, سہیل عابدی صاحب, عدنان اصغر صاحب, تو ان سے جو میں نے کچھ سیکھا ہے وہ ایک سمجھ لیجیے کہ انہوں نے اپنا نالج مجھ تک منتقل کیا اور میں جو کچھ بھی ہوں ان تمام ناموں کی وجہ سے ہوں. اور آرچ ویژن پلس جس کمپنی میں ہوں اس میں اقبال بھائی اور اکبر جمیل صاحب اور اورنگزیب صاحب میری بڑی رہنمائی کرتے ہیں, مجھے بہت سکھاتے ہیں اور میری تربیت میں ان کا بھی بہت بڑا ہے. آپ کی غیر ممالک میں کہاں آپ گئے تھے اور وہاں سے آپ نے ایسی کیا چیزیں سیکھی کہ جو آپ اپنے پروفیشنل فیلڈ میں بھی ان کو استعمال کرتے ہیں؟ دیکھیے, ایک مثل مشہور ہے کہ سول انجینئرنگ سے ریلیٹڈ لوگ جتنے بھی ہماری اس فیلڈ سے وابستہ ہیں وہ ان کو جب بھی موقع ملتا ہے تو وہ مڈل ایسٹ کا ایکسپیرینس ضرور لیتے ہیں, کیونکہ مڈل ایسٹ کے اندر ایک انجینئرنگ ٹرینڈ جو آپ کو ملتا ہے, ایک انجینئرنگ پریکٹسز جو ملتی ہیں, وہ اگر آپ اپنے انیشیل ڈیز میں آکیوپائی کریں تو وہ آپ کو آگے لانے میں بہت مدد کرتی ہیں. تو یوں سمجھ لیجیے کہ میں نے کچھ عرصہ اس دوران دبئی میں بھی گزارا اور دبئی کی 2 مشہور کمپنیز کے ساتھ میں وابستہ رہا اور ان کے ساتھ پھر میں ایز اے ان کے پلاننگ ڈویژن میں ان کے ساتھ وابستہ رہا اور ان کے پلاننگ ڈویژن کے ساتھ ساتھ میں نے ان کی کچھ ایگزیکیوشن کے بھی پروجیکٹس دیکھے اور اسی چیز کو لیتے ہوئے میں یہاں پر آیا پاکستان لا کر یہی چاہتا تھا کہ وہ تمام چیزیں جو میں مڈل ایسٹ سے ایک ٹیکنالوجی اپ گریڈیشن لے کر آ رہا ہوں سول انجینئرنگ کی وہ یہاں دلائیں. اور شکر الحمدللہ میں بڑے فخر سے یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہمارے پاکستان میں خدا داد پاکستان میں ہماری انجینئرنگ پرنسپلز میں اور دبئی کے معیار میں مجھے کوئی خاص اب ڈفرینس نظر نہیں آتا, کیونکہ یہ جن لوگوں کے میں نے آپ سے نام لیے ہیں یہ ایک انتہائی اعلیٰ صلاحیتوں کے حامل لوگ ہیں جنہوں نے ہماری اس انجینئرنگ کی فیلڈ کو بڑی جلا بخشی. تو اب یوں سمجھ لیجیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں بھی اب اسی نوعیت کا کام ہونے لگا. ہائی رائز بلڈنگ کی ٹیکنالوجی میں کیا ایسی چیزیں ہیں جن کا خیال رکھنا چاہیے؟ دیکھیے, ہائی رائز بلڈنگ جس کو ہم ورٹیکل کنسٹرکشن بھی کہتے ہیں, اس کے اندر جو بنیادی ضرورت ہوتی ہے وہ ان تمام چیزوں کی ہوتی ہے کہ سب سے پہلے تو آپ یہ طے کریں کہ اس بلڈنگ کا نام کیا ہے. کیا وہ ریزیڈینشیل پرپسز کے لیے بنائی جا رہی ہے, یا وہ آفس بلڈنگ بنائی جا رہی ہے, یا وہ کوئی ریکریشنل اسپاٹ ہے, شاپنگ مال ہے, یا کچھ اس طرح کا. تو ہر ڈسپلن کے حساب سے اس کی اپنی ضروریات ہوتی ہیں. ایک شاپنگ مال کی مختلف ضرورتیں ہوتی ہیں, ایک آفس بلڈنگ کی الگ ضرورتیں ہوتی ہیں, اسی طرح ایک ریزیڈینشیل ٹاور کی ایک الگ ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ میں نے ریزیڈینشیل ٹاورس میں میری ایکسپرٹیز ہے اور میں نے اس میں بہت کام کیا ہے, تو ریزیڈینشیل ٹاور کو جب بھی ہم کنسٹرکٹ کرنے لگتے ہیں تو اس میں ہم سب سے پہلے جو ہمارے ڈیزائنرز ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پر ان تمام باتوں کا خیال رکھتے ہیں جو کہ ایک اینڈ یوزر کی تمام ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بلڈنگ کی ضروریات میں شامل ہیں. دیکھیے, کسی بھی بلڈنگ کا اعلیٰ ترین نقشہ وہ ایک آرکیٹیکٹ کی ذمہ داری ہے, کسی بھی بلڈنگ کا ایک اس کا اسٹیل ڈیزائن وہ ایک انجینئر کی ذمہ داری ہے, مگر کسی بھی بلڈنگ کے ایستھیٹکس کے لیے آرکیٹیکٹس اپنا بڑا ہی ایکسپیرینس بروکار لے کر آتے ہیں. اس میں ہمیں ایک اینڈ یوزر کی حیثیت سے بھی سوچنا پڑتا ہے کہ ایک فیملی جو ایک ہائی رائز بلڈنگ میں رہے گی ان کو کس طرح کی سہولیات اس میں چاہیے ہوتی ہیں. وہ تمام فیچرز ہم اس بلڈنگ کے اندر لے کر آتے ہیں. بنیادی طور کے اوپر اس میں جیسے کہ آپ جانتی ہیں کہ ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ یہ بن رہی ہے, تو اپارٹمنٹ بلڈنگ کی بنیادی ضروریات میں جو ہوتا ہے اس میں اس کا ایک اچھا سا لے آؤٹ ہو, اس اپارٹمنٹ میں کمروں کے سائزز, چھت کی سائزز جو ہماری کلیئر ہائٹ کراتی ہے, سلیب کے ہائٹ سائزز, ڈور ونڈوز کے سائزز اتنے اپروپریٹ ہونے چاہیے
کہ ہر طرح سے اینڈ یوزر جو بھی اس کو استعمال کرے وہ اس میں رہ کر اپنی زندگی کو انجوائے کر سکے. تو الحمدللہ ہم ان تمام چیزوں کو مینٹین کر رہے ہیں اور اسی طرح پھر اس کے ایستھیٹکس کو بھی مینٹین کر رہے ہیں. دوسری پھر اس کی بہت لیگل ٹیکنیکل اسپیکٹس آ جاتے ہیں جس کی ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا, مگر ہم اس میں اس کی جیسے کہ لفٹس کی ورٹیکل ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے, جیسے گراؤنڈ فلور سے آپ کا ٹاپ فلور تک جانا, اس کے علاوہ پھر آپ کا الیکٹریفیکیشن ہوتی ہے بلڈنگ کی, پھر اس کے اندر پلمبنگ کے مختلف اسپیکٹس ہوتے ہیں, اس میں ہمارے کنسیل پائپنگ سسٹمز ہوتے ہیں اور دوسری بنیادی سہولت ہوتی ہیں. جن تمام چیزوں کو لا کر ہم ایک اچھی ریزیڈینشیل بلڈنگ بناتے ہیں جو کہ ہر طرح سے فیوچر کو ٹارگیٹ کرتے ہوئے بنائی جاتی ہے کہ اگلے 15 سال 20 سال 25 سال میں بھی آپ کو معلوم ہے ٹیکنالوجی اپگریڈیشن بہت تیزی سے ہوتی ہے. تو ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہم جو جس بلڈنگ میں بھی کام کریں اگلے 20 سال 25 سال تک بھی وہ لوگوں کی تمام ضروریاتوں کو کیٹر کریں. تو اللہ کا شکر ہے کہ ابھی تک ہم ان تمام چیزوں کو میٹ کر رہے ہیں. کیا ہمارے یہاں جو ہائی رائز بن رہی ہیں ان میں آپ کے مطمئن ہیں ان کے اسٹرکچر سے, ان کی کوالٹی سے, اور یہ جو ذکر آپ نے کیا ان سب چیزوں کا یہ سب وہاں پہ اویلیبل ہوتی ہیں؟ جی ہاں, دیکھیے اس میں بنیادی طور پر کوشش کرنی چاہیے کہ جن بھی پروجیکٹس کے اوپر آپ انویسٹ کریں اس میں اچھے لوگ وہ بلڈنگ بنا رہے ہوں. اچھے لوگوں سے میری مراد ہے کہ تجربے کار لوگ جن کا اس ٹپیکل بلڈنگ کو بنانے کا تجربہ ہو, وہ اس ٹریڈ کو جانتے ہوں, وہ اس کی باریکیوں کو سمجھتے ہوں, اس کی ٹیکنیکل چیزوں کو سمجھتے ہوں, بلڈنگ کی ریکوائرمنٹس کو سمجھتے ہوں, کوالٹی ایشورنس اینڈ کوالٹی کنٹرول کو جانتے ہوں, اور اس کے اوپر ایک ریزیڈنٹ سپرویژن اسٹاف ہو. جیسے کہ ہم اس وقت آپ کو ایک بلڈنگ کے اندر نظر آ رہے ہیں اور ہم اس کے تمام ٹیکنیکل اسپیکٹس کو کور کرتے چلتے ہیں, تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی قسم کی کوئی مشکلات ہوں گی. جب آپ ایک ڈیٹرمنٹ اسکواڈ یا ایک ڈیٹرمنٹ ٹیم ایک پروجیکٹ کے اوپر بتاتے ہیں تو اس کی پھر کوالٹی ایشورنس اور کوالٹی کنٹرول کے معاملات بہت بہتر ہو جاتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی کہ اب ماشاءاللہ کراچی میں اچھے لوگ کام کر رہے ہیں اور اچھے بلڈرز آ رہے ہیں, اچھے ڈیولپرز آ رہے ہیں, اچھے آرکیٹیکٹس ہیں, اور ان تمام چیزوں کو کراچی میں اب ملحوظ خاطر رکھا ہے. آپ نے بھی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کنٹرول ایشورنس کے بارے میں بات کی, تو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو کیا کیا دیکھنا چاہیے؟ دیکھیے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اپنا کام کر رہے ہیں اور ان کا بنیادی مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی جب کسی بلڈنگ کا نقشہ انیشیل بنایا جاتا ہے تو وہ تمام نقشے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ریویو کرتا ہے. اس میں اس کے پاس سائٹ پلان ہوتے ہیں, سائٹ کے لی آؤٹس ہوتے ہیں, اس کے اندر بلڈنگ کی ہائٹس ہوتی ہیں, اس کے اندر آپ کے پاس فلور کی کلیئر ہائٹس موجود ہوتی ہیں, آپ کے پاس اس کے اندر ایکسٹرنل ایریاز ہوتے ہیں. ان تمام چیزوں کو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کیٹر کرتا ہے اور پھر مختلف وقتوں میں بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی ان نقشوں کو پریکٹیکلی عمل درآمد کو یقینی بنانے کے لیے سائٹ پر وقتاً فوقتاً وزٹ بھی کرتی ہے اور ان تمام چیزوں کو لے کر چل رہی ہے. تو مور اور لیس میں سمجھتا ہوں کہ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی اب اچھا کام کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ وقت کے ساتھ ساتھ اس میں مزید امپرومنٹ اور بہتری آتی رہے گی اور معاملات میں سمجھتا ہوں کہ اچھائی کی طرف. آپ جیسے کہ سول انجینئر ہیں, تو سول انجینئرس کے لیے جو مسائل ہیں اور آنے والے انجینئرز اس سے کیسے نبر آزما ہو سکتے ہیں, ان کے لیے کوئی آپ ایسی دینا چاہیں؟ جی ہاں, یہ ایک آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. اصل میں سول انجینئرنگ کیوریکولم اور سول انجینئرنگ کی پریکٹیکل نالج میں تھوڑا بفر موجود ہے. جب ہم اپنے کریئر میں جب ہم انجینئرنگ کر کے جب فیلڈ کے اندر آتے ہیں تو فیلڈ میں آنے کے بعد ہمیں جن چیزوں کا فوراً سامنا کرنا پڑتا ہے, ہمیں عموماً طور پر ان چیزوں کے لیے پریکٹیکل نالج جس طرح کی یونیورسٹیز میں دی جانی چاہیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ابھی مزید امپرومنٹ کی ضرورت ہے. جیسے کہ میں دیکھیں ہمارے پاس ایک پوری کورس آؤٹ لائن ہوتی ہے جو کہ ہر انجینئر تقریباً 4 سال 5 سال مختلف پریکٹیکلس کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر جدت کی ضرورت ہے. ہم اس کے اندر کچھ پریکٹیکل نالج رکھے کے حامل لوگ جیسے کہ 15-20 سال ہم نے 20 سال اس فیلڈ میں لگا دیے ہیں, وہ تمام لوگ جب یونیورسٹیز میں اپنا پریکٹیکل ایکسپوجر شیئر کریں گے تو آنے والی نسل کو, آنے والے طلباء کو ان تمام چیلنجز کا وقت سے پہلے اندازہ ہونا شروع ہو جائے گا جو انہیں فیلڈ میں آ کر ہوتا ہے. نارملی جب ہم نے گریجویشن کیا تو گریجویشن میں ہم نے ٹیکنیکل نالج کتابوں کی حد تک تو حاصل کی, مگر پریکٹیکلی اس کو فیلڈ میں بروئے کار کیسے لایا جاتا ہے وہاں ایک بہت بڑا گیپ ہے.
تو میں سمجھتا ہوں کہ انجینئرنگ یونیورسٹیز کو موجودہ انجینئرس کے ساتھ مل کر اس بفر کو ریڈیوس کرنے کی ضرورت ہے تاکہ تمام نئے گریجویٹس یا جو انڈر گریجویٹس یونیورسٹیز میں موجود ہیں وہ ان تمام پریشانیوں کو ہینڈل کر سکیں, اور جب وہ فیلڈ میں آئیں تو ان کو بالکل ایسا نہ لگے کہ دیر از اے میسو ڈفرنس بٹوین دی یونیورسٹیز اینڈ دی پریکٹیکل ایکسپوجر آف دا فیلڈ. یہ ہے تھوڑا سا. آپ کی زندگی کا کوئی دلچسپ واقعہ آپ شیئر کرنا چاہیں گے, آپ پریکٹیکل لائف سے ریلیٹڈ ہو یا؟ واقعات تو اس طرح میرے ساتھ کافی سارے رہے ہیں, مگر میں اس میں سے ایک واقعہ میں آپ کو ضرور بتا دوں گا. دیکھیے انجینئرس جو ہوتے ہیں, میرا جس فیلڈ سے تعلق ہے, ہمارا دن رات جو فوکس ہوتا ہے وہ ہم نقشوں کی عمل درآمد کو یقینی بناتے ہیں کہ آرکیٹیکٹس اور اسٹرکچر انجینئر جو نقشے سائٹ کے اوپر دیے جائیں ان نقشوں کو پریکٹیکلی سائٹ کے اوپر بالکل ان اکارڈنس ود دی اپرووڈ ڈرائنگس بنوانا چاہیے اور انہی چیزوں کے حوالے سے ہمیں کرنا چاہیے. تو میرا ایک ایکسپوجر, ایک واقعہ تو کیا ہے, یہ بس یوں سمجھ لیجیے ایک سبق آموز قصہ ہے. نام نہیں لوں گا کیونکہ پھر وہ دل آزاری والی بات ہو جاتی ہے کہ جب بھی ہم کسی بھی پروجیکٹ کی کوئی ورکنگ ڈرائنگ کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ ڈرائنگ جو کہ کنسٹرکشن کے لیے اپروو کر دی گئی ہے, جب ہم سائٹ پہ لے کر آتے ہیں تو ہم اس کے ساتھ تمام چیزوں کو کوآرڈینیٹ کرتے ہیں. آرکیٹیکچر کی ڈرائنگ کو اسٹرکچر کی ڈرائنگ سے کوآرڈینیٹ ہونا چاہیے, اسٹرکچر کو الیکٹریکل, پلمبنگ, میکینیکل اور دوسرے اسپیکٹ سے کور ہونا چاہیے. تو ایک صاحب تھے جن کے ساتھ ہم بیٹھ کر اس طرح کی چیزوں کو ہم اپنا شیئر کیا کرتے تھے. تو عموماً میں نے اپنی اس میں ٹینور میں یہ دیکھا کہ میں بالکل اس بات کو مانتا ہوں کہ جو ڈرائنگس بنا کر ہمیں دے رہے ہوتے ہیں ان کا تجربہ بھی بہت ہوتا ہے, سب کچھ ہوتا ہے, مگر جو سائٹ کے اوپر ایگزیکیوشن ٹیم ہوتی ہے نا, ان کا بھی اپنا ایک طریقے کا ہوتا ہے. تو ان صاحب کو جب ہم نے ان کی ڈرائنگس میں جب بلو کوڈس ہائی لائٹ کیے تو وہ تھوڑا سا برا مان جاتے تھے اور کہتے تھے کہ سر یہ آپ تو ہماری ہی ڈرائنگ کو الٹا غلطیاں نکالنا شروع ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو غلطی نہیں سمجھنا چاہیے, بلکہ ہر چیز میں بہتری کی گنجائش ہوتی ہے, اور جہاں مجھ سے بھی کوئی, میں بھی انسان ہوں, مجھ سے بھی کوئی نہ کوئی غلطی یقیناً طور پر ہوتی ہے. تو ہم بجائے اس کے کہ کسی کو بلیم دیں, ہمیں اس فیلڈ کو مزید بہتر سے بہتر کرنے کے لیے جو کچھ بھی کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے. تو اس طرح کے واقعات عموماً ہوتے رہتے ہیں اور سینئرز اور جونیئرز کا ایک مسئلہ لگا رہتا ہے. لیکن تمام سینئرز کی عزت کو میں سب سے پہلے سلام کرتے ہوئے سب کو میں یہی کہوں گا کہ اگر کبھی اس قسم کی کوئی چیزیں آبزرو کر کے کوئی جونیئر انجینئر بھی اپنے سینئر انجینئرس کو دے تو اس کو برا نہیں ماننا چاہیے, اور ان تمام چیزوں کو ایک اچھے گیسچر کے ساتھ ایکسیپٹ کرتے ہوئے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. تو یہ تمام واقعات آپ میرے علاوہ بھی اور انجینئر سے پوچھیں گے تو ان کی زندگیوں میں یہ اس طرح کے واقعات ضرور ہوتے ہیں. ایک آخری سوال, آپ ان کا ایسی شخصیات ہوں گی کہ جن کا آپ شکریہ ادا کرنا ضرور چاہیں گے پریکٹیکل فیلڈ کو لے کر, اپنے جو تجربات اپنے حاصل کیے اب تک اور جن شخصیات کا آپ نے ذکر کیا ہے, کوئی ایسی نامور شخصیات کے جن کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں بس دعا کرنا چاہوں گا. یہ 3 سے 4 اس میں لوگ ہیں جس میں پہلے بھی لے چکا ہوں, جیسے عدنان اصغر صاحب ہیں, عارف الاسلام صاحب ہیں, اور شاہد عبداللہ صاحب ہیں. ارشد صاحب تو مرحوم ہو گیا, ذریعہ میں رہے, پروردگار شاہد صاحب کو اللہ زندگی دے. ایک انسٹیٹیوٹ ہے اور ایک انجینئرز اور آرکیٹیکٹس کے لیے جو وہ کر رہے ہیں وہ ایک صدقہ جاریہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں. آفتاب صدیقی صاحب ہیں, اور پاکستان نیوی میں کیونکہ میں نے اکبر جمیل صاحب کے ساتھ میں اس وقت موجود. اکبر جمیل صاحب اس فیلڈ میں بہت اعلیٰ خدمات انجام دے رہے ہیں اور بہت بڑا نام ہے اکبر جمیل صاحب ہماری اس فیلڈ کا. اقبال صاحب ہیں, اورنگزیب صاحب ہیں, صفدر صاحب ہیں, بہت بڑا نام ہے یہ اس فیلڈ کا. میں سمجھتا ہوں کہ میرا کچھ ٹینور پاکستان نیوی کے ساتھ بھی رہا, اور پاکستان نیوی کی جو قیادت ہے جس میں جناب اس وقت موجودہ نیول چیف جو ہیں نیازی صاحب, ماشاء اللہ ان کا بڑا زبردست ویژن ہے. میں ان کے ساتھ پرسنلی کام کر چکا ہوں. ایز اے CRE انہوں نے مجھے نیول اینکریج گوادر کا ہیڈ بھی بنایا تھا انہوں نے, اور ماری پور ہاؤسنگ اسکیم بھی میں نے کی ہے پاکستان نیوی کے ساتھ. تو اس میں جناب محسن صاحب ہوتے ہیں اس کے پروجیکٹ آفیسر, ان کا بڑا میں شکر گزار ہوں. اور کیپٹن اظہر ہیں, کیپٹن فراز ہیں, کیپٹن فیصل لاپو صاحب ہیں. تو یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کا میں ہمیشہ زندگی میں شکر گزار رہوں گا. اکبر صاحب کا, اقبال صاحب کا, اور نذیر صاحب کا, اور
اسی طرح اب میری فیلڈ میں جس بلڈنگ پر میں ابھی موجود ہوں یہ حنیف صاحب ہمارے ایک ماشاء اللہ بہت بڑا نام ہے، حنیف سلیمان جیوانی صاحب، اللہ میاں ان کو زندگی دے، احمد جیوانی صاحب اللہ ان کے رزق میں اضافہ کرے. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ ہماری فیلڈ میں سول انجینئرس کو باقاعدہ نہ صرف ان کے لیے اپارچونیٹیز کریٹ کر رہے ہیں بلکہ ہر آنے والی نئی ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ہمیں فلرش ہونے کا موقع دے رہے ہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا میں ہمیشہ شکر گزار رہوں گا اور ہمیشہ میں ان کے لیے نیک خواہشات اور ان کے لیے وہ نیک دعائیں کرتا رہوں گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ.